جی ناظرین، پھر دیکھیں یہ دوبارہ اسی بات کو اس بندے نے ریپیٹ کر دیا ہے اور یہ پھر ٹرائی کر رہے ہیں کہ ٹاپک چینج ہو جائے، آئین کی نہ ہی بات ہو. ہے جی. اور جناب یہ دیکھیں، یہ ایک بات مجھے بڑی پسند ہے، انہوں نے کہا آئین سے ان کو بڑا پیار ہے، پاکستان کے آئین کو. اور جناب آگے جا کے آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہی پیارا آئین عامر نذیر صاحب آپ کو غیر مسلم ثابت کر رہا ہے آپ کے اپنے الفاظ کے نتیجے میں. بہرحال آگے چلتے ہیں. جی جناب ناظرین، یہ دیکھ لیں ہے جی، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 7 ستمبر کے حوالے سے آئین پاکستان کے اندر جو ترمیم تھی، اور یہ جناب عامر نذیر صاحب اس سے یوں دوڑ رہے ہیں جس طرح جناب اللہ معاف کرے، میں اب کیا کہوں ان کو. اور جناب میں آپ کو دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے خاتم النبیین کی موت ٹوٹتی ہے یا نہیں ہے، نہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی آئین کی جو دفعہ 260 میں ترمیم کی گئی، جس ترمیم کے نتیجے پہ آپ لوگ اتنا اچھل کول کرتے ہو، اتنا اچھلتے ہو جی، بغلیں بجاتے ہو آپ لوگ، اس ترمیم کے الفاظ کے مطابق آپ سارے کے سارے فرقے غیر مسلم بنتے ہو، انبیاء علیہ السلام غیر مسلم بنتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور بڑے بڑے بزرگان دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں یہ مانتے رہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے اور ان کے اوپر وحی رسالت نازل ہوگی، وہ غیر مسلم بنتے ہیں. جناب آپ آئین سے دوڑے ہیں عامر نذیر صاحب. جی ناظرین، اس سے پہلے میں آگے چلوں، یہ دیکھیے حضرت ابن عربی کا یہ ایک حوالہ ہے جس میں حضرت ابن عربی واضح طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ نبی ہوں گے بلکہ ان کے اوپر وحی رسالت نازل ہوگی. تو جناب پاکستان کے آئین کے مطابق تو پھر ابن عربی غیر مسلم ہو گئے نا جناب. شرم کرو بریلویو، اور شرم کرو نام نہاد مسلمانوں. پھر جناب عامر نذیر صاحب آپ اپنی ذرا حیثیت تو واضح کریں. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے جناب تو آپ بتائیں وہ نبی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مسلمان کیا مانتے ہیں ان کو، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہے جی، یہ ذرا بتا دیں، جزاک اللہ. اچھا دیکھیے یا صاحب، میں آپ کو طریقہ بتاؤں. ہمارا کام ہے گفتگو کرنا، جو سننے والے ہیں نا وہ فیصلہ کر لیں گے. آپ یہ چیخیں ماریں گے کہ لوگوں دیکھو، لوگوں گروپ والوں سن لو، آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کا اور مسرور صاحب کا تھوڑا سا میرے ذہن میں امیج اور طرح کا ہے، نوجوانوں والا نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی تک وہ زبان استعمال کرتے ہوئے دیکھا سنا نہیں ہے. تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ آپ یہ شور نہ کریں اور چیخیں نہ ماریں. فیصلہ لوگ کر لیں گے انہوں نے کیا بات کی، کس نے صحیح کی کس نے غلط کی. آپ نے 3 آڈیوز کی، ابھی بھی آپ نے یہ جو 2 آڈیوز کی، ان میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو امت کے جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی جماعتیں ہیں، یہ سارے خاتم النبیین کے مفہوم سے دستبردار ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانیں گے، اس وجہ سے یہ تو سارے کافر ہو گئے. قانون کے اندر جو ترمیم کی گئی، اس ترمیم کے لحاظ سے یا اس ترمیم کی وجہ سے یہ ساری امت ہی کافر ہو جائے گی. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. کہنا تو یہی، بار بار اب یہی کہہ رہے ہیں، 3 آڈیوز میں آپ نے یہی وضاحت کی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس پاگل دے پتر نے تو یہ گل آکی جناب یا صاحب، یہ کس نے آپ کو کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کا عہدہ چھن جائے گا، لہٰذا یہ مسلمان سارے کافر ہو جائیں گے؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ جی ناظرین، تو دیکھیں یہ شخص ابھی تک پاکستان کے قانون سے دوڑنے کے چکر میں ہے. بس کوئی کوشش ہے کہ ٹاپک چینج ہو جائے. پھر جناب عامر نذیر صاحب آپ اپنی ذرا حیثیت تو واضح کریں. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے جناب تو آپ بتائیں وہ نبی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مسلمان کیا مانتے ہیں ان کو، نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہے جی، یہ ذرا بتا دیں، جزاک اللہ.
جی ناظرین، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سوال ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے آپ کو مختلف سٹوریاں سنائیں گے. کوئی کہیں گے جناب وہ پرانے نبی ہوں گے، کوئی کہتا ہے جناب وہ نبی تو ہوں گے لیکن دعویٰ نہیں کریں گے. تو جناب بات یہ ہے، پھنستے یہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ پھنستے یہاں پہ ہیں کہ چاہے وہ پرانا نبی ہو، چاہے وہ ایسا نبی ہو جو دعویٰ نہ کرے، تو جناب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ شرط نہیں داخل کرنی، کوئی شرط نہیں داخل کرنی، کسی مفہوم کو اس کے اندر داخل نہیں کرنا، ورنہ غیر مسلم. سیدھی بات، کوئی بھی شرط اور مفہوم خاتم النبیین کے اندر داخل نہیں کرنے کی اجازت جناب آپ کو. اس لیے یہ بڑا ہی اہم اور بنیادی سوال ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک جب آسمان سے نازل ہوں گے جسمانی طور پر تو ان کا مقام کیا ہوگا، یہ بحث ہے. ٹھیک ہے جی، ان کا مقام کیا ہوگا. تو جناب جیسے ہی شرط داخل کرو، پرانا نبی، ایسا نبی جو کہ جناب جو کہ اپنا اعلان نہیں کرے گا نبوت کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کہ آپ آگے دیکھیں گے. یہ احمد نذیر صاحب ادھر سے دوڑیں گے، ادھر سے دوڑیں گے، ادھر سے دوڑیں گے، لیکن پاکستان کا قانون ان کو نہیں چھوڑے گا. نہیں. دیکھیے یہ صاحب، اس بات کا جواب تو پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں. وہ جب نازل، جی ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جی. تو کیا شرط لگا دی نا، پرانا نبی، پرانا نبی، شرط لگ گئی، ایک نیا مفہوم آ گیا. اور جناب پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ جو بھی شرط لگائے، جو بھی مفہوم کوئی داخل کرے، وہ کیا ہے؟ غیر مسلم. واجبہ واجبہ ہوں گے، ان کی حیثیت کیا ہوگی، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا عہدہ اور ان کا معیار کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں پائی جاتی ہیں، ان سے آگے بڑھنے والا بندہ غلو کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے. میں صرف اتنی ہی بات کروں گا جتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی تھے، جب وہ آئیں گے پھر بھی نبی ہوں گے. جی ناظرین، الحمدللہ یہ دیکھ لیں، جب وہ آئیں گے پھر بھی نبی ہوں گے، پھر بھی نبی ہوں گے. تو جناب پاکستان کے آئین کے مطابق احمد نذیر صاحب کیا بنے؟ غیر مسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے کوئی نبوت کا عہدہ چھینے گا نہیں. اس کے بعد وہ بحیثیت نبی، جیسے نبی تبلیغ کیا کرتے ہیں، وہ کردار ادا کریں گے، ایسا کوئی ذکر کہیں موجود نہیں ہے. تو لہذا ان کی یہ جناب یہ دیکھیں نا، یہ بھی ان جاہلوں کو بندہ کیا کہے. اور بھئی پھر اگر یہی آپ کا یہ سٹینڈرڈ ہے تو قرآن پاک میں کئی نبی ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ انہوں نے باقاعدہ تبلیغیں کی. اور بھئی حضرت یوسف کے بارے میں کوئی آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جا کے تبلیغیں کی جناب؟ تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو؟ پھر ان کو نبوت کا بھی انکار کر دو. یہ دیکھو سٹینڈرڈ دیکھو ان لوگوں کا. اور بھئی ہر نبی تبلیغ کرتا ہے، کہیں پہ ذکر ہے یا نہیں؟ جب خدا نے نبی بنا دیا تو کوئی نہ کوئی پیغام تو دیا نا کہ یہ بات انسانوں تک پہنچاؤ، ورنہ نبی کے آنے کا فائدہ کیا جناب؟ کیسے جاہل لوگ ہیں، لگتا ہے انہوں نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا. اب دوبارہ جو ان کی آمد ہوگی یا جو نزول ہوگا، اس سے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یا ایک امتی بن کے آئیں گے، یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرنے والی ہیں. جی احمد نذیر صاحب نے ان تمام فرقوں کو جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں جی، بریلویوں سن لو، جی وہ کہتے ہیں، اور جناب بریلوی بھی اس پہ ذرا ڈنڈی مارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی نبی نہیں ہوگے، امتی ہوں گے، اور کوئی کہتا ہے جناب کہ نبی تو ہوں گے لیکن اعلان نہیں کریں گے. احمد نذیر نے ان سب کے بارے میں سن لیں اس نے کیا کہا ہے، اور ڈوب مرو سارے فرقوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو. سنو. تو لہذا ان کی اب دوبارہ جو ان کی آمد ہوگی یا جو نزول ہوگا، اس سے یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے یا ایک امتی بن کے آئیں گے، یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرنے والی ہیں. جی یہ ساری باتیں اپنے پاس سے کرنے والی ہیں. اور سارے فرقے اور سارے نام نہاد مسلمانوں جو یہ باتیں اپنی طرف سے کرتے ہو، ڈوب مرو ڈوب مرو ڈوب مرو. احمد نذیر نے تمہیں جھوٹا بنا دیا ہے.
वाह जी वाह। इसमें कोई शक नहीं कि वो नबी थे, और जब वो आएंगे तो उनसे कोई ओहदा छीन तो नहीं लिया जाएगा। जी नाज़रीन, ये इनकी बहुत जबरदस्त ऑडियो थी। तो जनाब ये 1 मिनट और 16 सेकंड की ऑडियो हमने दोबारा यहाँ पे लगाई और जनाब इनकी तरफ ये ऑडियो हमने भेजी, आप भी सुने। बड़ी जबरदस्त ऑडियो है ये वाली। जी जज़ाकल्लाह जनाब आमा नज़ीर साहिब, आपने ये फरमाया और बिल्कुल वाह जी वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया है जी। आपने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पुराने नबियों में से एक नबी हैं, नबी थे, नबी होंगे। वाह जी वाह, जबरदस्त। आइए जनाब अब आपकी इस स्टेटमेंट को हम परखते हैं आईने पाकिस्तान की दफा नंबर 260 में जो तरमीम है। जनाब आइए जनाब आईने पाकिस्तान की तरमीम, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आमर नज़ीर साहब जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह रहे हैं कि वो नबी होंगे, वो आमर नज़ीर इस तरमीम के मुताबिक गैर मुस्लिम है या मुसलमान है? आए जनाब तरमीम की तरफ जाते हैं। तो जनाब तरमीम ये कहती है कि जनाब खातमुन नबीयीन होने पर जो शख्स कतई और गैर मशरूत तौर पर ईमान नहीं रखता, या जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी मफहूम में किसी भी नबी होने का, कभी किसी भी किस्म के नबी होने का दावा करता है या किसी ऐसे मुद्दे को नबी मानता है, वो जनाब मुसलमान नहीं है। तो जनाब आमर नज़ीर साहब मुबारक हो, आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप गैर मुस्लिम हैं, मुबारक हो जी। लो जनाब दोस्तों इनको हार डलवाओ, हैं जी, कोई धमाल डालो, माशाल्लाह। आमर नज़ीर साहब मुबारक हो, आपकी गैर मुस्लिमी है जी, आप गैर मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह आमर नज़ीर साहब जो थे वो गैर मुस्लिम बन गए। ये हमारे किसी दोस्त ने वही वाला हवाला यहाँ पे लगाया है मुस्लिम की जो हदीस है, जिसमें ना सिर्फ ये कि ये दर्ज किया है, ये ना सिर्फ ये कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि वो मबऊस होंगे, बल्कि वही का भी जिक्र है कि उनकी तरह वही होगी, और ये भी फरमाया कि ईसा नबीउल्लाह व अस्हाबहू है जी। यही मैं आपको पहले बयान कर रहा था। ये देखें 4 दफा ये जिक्र है, 1 2 3 4, और ये मौलवी जनाब देखने कितनी बड़ी डंडी मारता है। बहरहाल ये वही फिर मैंने दोबारा ऑडियो लगाई है जो आमर नज़ीर की साहिब की ये ऑडियो थी, जबरदस्त ऑडियो, जिसके मुताबिक आमर नज़ीर साहिब पाकिस्तानी कानून के ऐन मुताबिक जनाब ये मैंने कहा कि 35 सेकंड के बाद सुनो तुम गैर मुस्लिम बन जाते हो। तो जनाब ये सुने 35 सेकंड बाद कि वो नबी हैं, नबी थे, जब वो आएंगे फिर भी नबी होंगे, उनसे कोई नबूवत का ओहदा छीनेगा नहीं। जी नाजरीन, तो ये थी इनकी ऑडियो जो कि इनको गैर मुस्लिम बनाती है। अब देखें अब इस गैर मुस्लिम पाकिस्तानी आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम आमर नज़ीर की अगली ऑडियो सुने। अच्छा, बात तो वहीं आके रुकी ना या साहब कि आपकी अक्ल की जो फिरकी है वो उल्टी घूम रही है, और वो कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा आएंगे तो क्योंकि वो साबका नबी हैं, पुराने नबी हैं, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमुन नबिय्यीन का एजाज छिन जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी कहलाएंगे। ये आपका कहना है ना। मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूं कि ये आपकी अक्ल की फिरकी उल्टी फिर रही है। या साहब इस गरारी को जनाब सीधा करें और देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उस सिलसिला नबूवत के आखिरी नबी हैं। जी नाज़रीन, जरा इस हिस्से को जरा सुनिए। अब आपको याद होगा इन्होंने अभी कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो नबी होंगे, लेकिन ये बात अजीब है। ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नबी होंगे, इंसान उस वक्त जो इतने भी इंसान मौजूद होंगे वो उनको बहसीयत नबी ही देखेंगे। फर्ज करें वो आ जाते हैं 2020 में, है जी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 1400 साल बाद आए, लेकिन इसके बावजूद इन मौलवियों के नजदीक जो शख्स 2020 में आया वो बाद वाला नहीं है। ना 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 ना,
وہ جناب اس شخص سے پہلے گنا جائے گا جو کہ 600 کچھ میں آیا تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منطق واہ جی واہ مولویوں، ان لوگوں کو تو حساب بھی نہیں آتا کہ 600 کچھ پہلے ہے یا 2020 پہلے ہے. کیا بات ہے جناب مولویوں، کیا بات ہے. ذرا یہ سنیں ان کی، کیا یہ ان کی جھک سن لیں. سیدھا کریں اور دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی نظام کیا بندہ کہیں ان کو. بہرحال یہ دوبارہ آڈیو خاکسار نے یہاں پہ لگائی 51 سیکنڈ کی، اور جناب ان کو میں نے یہ یہاں پہ ایک اور آڈیو بھیجی، آپ بھی سنیں. جی جناب حامد نذیر صاحب جزاک اللہ. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ فرمایا کہ جناب میری پھرکی گم گئی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سابقہ نبی ہیں، یعنی آپ نے شرط لگا دی نا، سابقہ نبی، ایک مفہوم ایڈ کر دیا، سابقہ نبی، سابقہ ہے جی، مفہوم ایڈ کر دیا آپ نے. اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میری پھرکی گم گئی ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جناب خاتم النبیین کا اعزاز چھین جائے گا اس سے. نہ احمد نذیر صاحب، یہ میری پھرکی نہیں گھمی، پھرکی تو گھمی ہے، بالکل پھرکی گھمی ہے، بالکل گھمی ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات پہ، لیکن پھرکی گھمی ہے جناب آئین کی دفعہ 260 میں ترمیم کرنے والوں کی. کیوں؟ انہوں نے یہ لکھا کہ جو شخص کسی بھی مفہوم میں اور آپ نے ابھی لکھ دیا، کہہ دیا سابقہ نبی، مفہوم آ گیا نا. تو جناب پھرکی کس کی گھمی ہے احمد نذیر صاحب؟ یہ تو اب مان گیا گھمی ہے. تو جناب ہم آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ پھرکی گھمی ہے آئین پاکستان بنانے والوں کی، ان علماء کی، ان مولویوں کی جن کی شے پہ بھٹو حکومت نے یہ ترمیم داخل کی، اور اس ترمیم کے ایسے الفاظ رکھے جو کہ حد تک انبیاء کرتے ہیں، جو کہ مسلم اکابرین کو بھی غیر مسلم بنا کے چھوڑتے ہیں، جو کہ آپ جیسے لوگوں کو، تمام فرقوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں. تو جناب پھرکی تو واقعی گھمی ہے جی، پھرکی گھمی ہے آئین پاکستان کی. الحمدللہ. جی ناظرین، تو پھرکی تو واقعی گھومی ہے، بالکل یہ تو ٹھیک بات ہے احمد نذیر صاحب. ویسے تھوڑے عرصے بعد آپ دیکھیں گے کچھ ان کی ابھی یہاں تک گھوم گئی تھی، اس کے آگے ان کی بہت زیادہ پھرکی گھومنے والی ہے الحمدللہ. اچھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کسی بھی مفہوم میں کوئی آ کے مدعی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اس بات کو ماننے والا، اس کے اس دعوے کو ماننے والا، قبول کرنے والا، وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہی کہنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نہ تو آ کے کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، نہ ان پر کوئی کفر کا فتویٰ لگنے والا ہے. یہ تو اپنے دل میں ہی آپ نے فرض کی ہوئی ہیں نا باتیں کہ وہ آ کے دعویٰ کریں گے، وہ کہیں گے میں غیر امتی ہوں، میں غیر شرعی ہوں، میں شرعی نہیں ہوں، میں غیر شرعی ہوں، میں نبی. یہ تو اپنے دل میں ہی سوچی ہوئی ہیں نا ساری باتیں. لیکن بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اعزاز پر یا خاصے پر کوئی ضرب نہیں پڑتی. جی ناظرین، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے ان مولویوں کا کہ جناب کوئی ضرب نہیں پڑتی. یہ صرف عامر نذیر یہ دعویٰ نہیں کر رہا، یہ سارے جاہل مولوی یہی کہتے ہیں کوئی ضرب نہیں پڑتی. اور جناب اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ 2020 بعد میں ہے یا 600 بعد میں ہے تو پھر مذہب کی دنیا چھوڑ دو اور الف بے پے پڑھو، ایک دونی پڑھو. آپ کو تو اتنا ہی نہیں پتا جناب آپ کے ساتھ بندہ بحث کیا کرے اور کیا نہ کرے. جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور نہ ہی یہ ذہن میں آپ الٹی بات لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانیں گے. ساری امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزاتی نزول بھی مانتی ہے. لہذا
آپ بھی اپنا عقل کی جو پھرکی ہے اس کو سیدھا گھمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، معجزتاً اٹھا لیے جانے والے نبی کو معجزتاً جو معجزے کی شکل میں اٹھا لیا گیا نبی، اس کو اس کا معجزتاً نزول اس میں شامل کر کے اپنے آپ کو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ لے جی ناظرین، احمد نذیر صاحب اوپر مانے تھے پرانے نبی آئیں گے، ہیں جی سابقہ نبی آئیں گے، نبی ہوں گے، نبی تھے، نبی ہیں، نبی ہوں گے۔ اب یہ انہوں نے ایک نئی بات داخل کی، معجزتاً ان کا اوپر جناب رفع ہوا، معجزتاً جو ہے وہ نیچے آئیں گے۔ اور جناب ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے جناب معجزتاً نیچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا ویسے ہی آئیں گے، ہیں جی بات یہ ہے، آپ نے خود کہا جب وہ آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، زمین کو ٹچ کر لیں گے، تو وہ جناب پرانے نبی ہوں گے، وہ جناب سابقہ نبی ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اب جناب زمین کے اوپر نہ زمین کے اوپر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ اس نے وہ نہیں لکھا کہ معجزتاً کوئی آئے یا غیر معجزتاً آئے، یا تو ہمیں دکھائیں کہ وہاں پہ کوئی الفاظ ہوں ایسے۔ پاکستان کے آئین نے تو ایسی کوئی شرطیں لگائی ہی نہیں جناب، یہ تو اب آپ کے اپنے ڈگوسلے ہیں نا۔ پاکستان کے آئین کے مطابق غیر مسلم ہوں گے جب کوئی عیسیٰ علیہ السلام چاہے معجزتاً آ جائیں یا غیر معجزتاً آئیں، ہیں جی، اور ان کو ماننے والے بھی غیر مسلم ہوں گے۔ جی جناب عامر صاحب، جزاک اللہ جی، آپ نے بڑی آڈیو پھینکی، اور جناب اپنے جو پچھلی آپ نے بات کی تھی سابقہ نبی ہیں، اور اس سے پچھلی بات کی تھی نبی ہیں، نبی تھے، نبی ہوں گے، اس سے ذرا نا اب آپ اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بات ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ آئین پاکستان کو آپ شاید پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے جناب، وہ صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ جو شخص خود نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے جو ایسے شخص کو، ایسے مدعی کو وہ جناب مانتا ہے، تسلیم کرے گا نبی یا دینی مسلح، تو وہ جناب آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ تو جناب اب پھر آپ نے ایک اور بات کر دی، یہ تو ایک بات ہوگی، آپ اپنے بات سے اب آپ پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی، پھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں کون ہوتا ہوں جناب کہنے والا، میں آئین پاکستان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں پسند آتے تو ماریں جوتا اس آئین پاکستان کے اوپر، اس شک کے اوپر ماریں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں جناب، مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوگی جناب ایک بات۔ جی ناظرین آپ نوٹ کریں اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ آڈیو سناؤں کہ جناب ایک اور نبی کی ٹرم انہوں نے ایجاد کی ہے، پرانا نبی، سابقہ نبی، اور جناب نبی، اور اس کے بعد معجزے والے نبی، معجزتاً نبی، کیا بات ہے۔ اور جناب جس مفہوم میں مرضی نبی بنا لو، پاکستان کا آئین نہیں چھوڑے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ، اور ان کے ماننے والوں کو یہ آئین نہیں چھوڑے گا۔ عامر نذیر، پھر آپ نے بڑی عجیب بات کی جو کہ بظاہر تو اگرچہ ہمارا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن عامر نذیر صاحب آپ نے ایک ایسی بات کر دی جو نارمل سے ہٹ کے ہے۔ نارمل طریقہ یہ ہے ہر نبی جب آتا ہے تو وہ دعویٰ پیش کرتا ہے، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ پیش نہیں کریں گے، تو جناب یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ قرآن پاک کے تو یہ خلاف ہے، قرآن پاک کے مطابق تو ہر نبی جو ہے وہ دعویٰ پیش کرتا ہے، اگر نبی دعویٰ پیش نہیں کرتا تو اس کے اوپر ایمان ہی کیوں لوگ لے کے آئیں؟ دعویٰ پیش کرتا ہے پہلے نبی، پھر لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کے قرآن پاک کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جناب لوگ ایمان لے کے آئیں گے ان کے اوپر، تو کیا ثابت ہوا؟ دعویٰ کریں گے تو ایمان لے کے آئیں گے نا جناب، تو آپ کا دعویٰ قرآن کے خلاف ہے۔ عامر نذیر صاحب اب دو ہی باتیں ہیں، یا قرآن نو چھڈو تو یا پاکستان دے آئین نو چھڈو، ہے جی، دونوں میں سے آپ بتاؤ کیا کرنا ہے آپ نے؟
جی ناظرین، دو باتیں یہاں پہ. ایک تو یہ دیکھیں اس آڈیو میں عامر نذیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے اس آڈیو میں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے یہ جناب مکر جائے گا اس بات سے اور یہ کہے گا کہ گویا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے. اور میں بار بار اس کو کہوں گا نہیں جناب، دعویٰ آپ نے کیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو میں نے ابھی یہ بیان کی سورہ نساء کی، یہ دیکھ لیں، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس کی یہ تفاسیر یہ لوگ خود کرتے ہیں جناب. تفاسیر سے ان لوگوں نے اپنی تفسیریں بھر دی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب وہ نازل ہوں گے ان کے نزدیک آسمان سے، تو اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. اور جناب اہل کتاب میں مسلمان بھی تو اہل کتاب ہی ہیں نا جناب. تو جب ایمان لے کے آئیں گے اور اعلان کریں گے تو ایمان لے کے آئیں گے نا، کہ یہ تو نہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعلان بھی نہ کریں تو یہ کہیں جناب کہ ایمان لے آؤ. ایک بات، ایک اور اہم بات کہ جناب ایمان لانا جناب ارکان ایمان کے مطابق صرف اور صرف نبی کے اوپر ہمارا فرض ہے جناب. تو اس آیت کی روشنی میں قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر چونکہ انسان ایمان لائیں گے اہل کتاب، اس لیے ارکان ایمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا بنا؟ نبی. اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ ان کو فرمایا نبی اللہ. اور شرم کرو مولویو، تم تو قرآن کے بھی خلاف ہو اور تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہو. ڈوب مرو. دیکھیے یحییٰ صاحب، ہماری پہلے بات طے ہوئی ہے ایک ہی آڈیو کرنی ہے، 2 آڈیوز نہیں کرنی. یہ نفسیاتی مریض ہی کافی ہیں، وہ جو ٹیکسٹ کر رہے ہیں نا وہی کافی ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنے محسوس کریں گے، حرارت محسوس کریں گے کہ مجھے کافی شاباشی مل رہی ہے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اس آئین کے مطابق، اس آئینی ترمیم کے بھی مطابق پاکستان میں وہ کون بندہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو نہ مانتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانتا ہو؟ وہ کون بندہ ہے؟ سب کو جی ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا. جی پتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سابقہ نبی ہیں. جب وہ آئیں گے تو ان کو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ نبی نہیں ہے. کیوں؟ نبوت کو ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو بعد میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے اسے چھین لیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی نبی تھے، اب بھی نبی ہی ہوں گے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ جیسے انبیاء کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں یا جیسے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا جیسے وہ آگے کسی بھٹکی ہوئی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں، ایسے وہ آگے کسی قوم کو تبلیغ کریں گے اور وہ نبوت کا وہ سارے فرائض سر انجام دیں گے جو سابقہ انبیاء دیتے رہے. ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا. لیکن وہ نبی تھے، نبی ہیں، نبی ہوں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کا معجزاتاً اٹھا لیا جانا اور معجزاتاً ان کا نزول قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ خاتم النبیین کو بالکل مضر نہیں. یہ آپ کے عقل کی پھرکی الٹی پھری ہوئی ہے یحییٰ صاحب. یہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے، گمراہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ خاتم النبیین چھن جائے گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، یہ جو آپ نے آڈیو بھیجی نا آخری 1 منٹ اور 7 سیکنڈ والی، یہ میں ایک ہی میرا یہاں پہ ساتھی ہے رمیز بھائی، ان سے میں کہوں گا یہ سیو کر لیجئے گا، جس میں آپ نے کہا کہ ہر نبی کا یہ معمول رہا ہے، انبیاء کا، سابقہ انبیاء کا یہ معمول رہا ہے، وہ آتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہی آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے. عام انبیاء جیسے آتے تھے، جیسے وہ دعوتیں پیش کرتے تھے، دعوت اللہ کا کام کرتے تھے، معجزات جو ہوتے ہیں وہ فطری احکامات سے مستثنا ہوتے ہیں. یحییٰ صاحب، یہی آپ دھوکہ کھا گئے ہیں، یہی آپ کو غلطی لگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھا لیا جانا اور قرب قیامت میں نزول یہ معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھا لیا جانا معجزہ ہے، قرب قیامت میں ان کا نزول یہ معجزتاً ہوگا. اور معجزات کے جتنے احکامات ہیں وہ فطری احکامات سے. جی ناظرین، اس شخص کی آپ نے بات سنی.
اب فرما رہے ہیں جناب رفع اور نزول معجزہ ہے، اور جناب چلیں جی اس کو معجزہ مان لیں، ہم تو یہ بات کر ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں چلیں جب نزول ہو گیا آپ کے نزدیک، زمین تک پہنچ گئے، ان کے قدموں نے زمین کو چھو لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات تو یہ ہے وہ نبی ہوں گے، آپ ابھی کہہ رہے ہیں سابقہ نبی ہوں گے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں جناب پرانے نبی ہوں گے، ابھی آپ نے کہا جناب کہ معجزاتی نبی ہوں گے، تو پاکستان کا آئین، بات جو امپورٹنٹ ہے، ہم پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی مفہوم آپ داخل کریں، کوئی بھی شرط لگا دیں عامر نذیر صاحب، تو کیا ہوتا ہے؟ نبی بھی غیر مسلم، نعوذ باللہ، سابقہ نبی بھی غیر مسلم، پرانا نبی بھی غیر مسلم، معجزاتی نبی بھی غیر مسلم، اور اس کے ساتھ اس کو ماننے والے آپ جیسے بھی غیر مسلم۔ آہا، اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، یہ سکین دیکھ لیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ کنز الایمان سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، جو کہ اعلیٰ حضرت کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ترجمہ ہے۔ کوئی کتاب بھی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، لِیُؤْمِنَنَّ بِهِ، ایمان تو جناب ایمان نبیوں پہ ہی لے کے آیا جاتا ہے نا جناب، اور یہ مستقبل والے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جی، مستقبل والے آپ کے نزدیک۔ اور یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس وقت کے تمام اہل کتاب، اور اہل کتاب میں جناب مسلمان بھی تو اہل کتاب ہی ہے نا، تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ تو جناب یہ اپنی مسلمات کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اور جناب جب ایمان لے کے آنا ہے تو ایمان لانا تو پھر قرآن پاک کے مطابق صرف نبیوں کے اوپر ہے نا جناب، ہے۔ اور یہ مستقبل والے عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کی اپنی تفاسیر کے مطابق بھی، جب نزول فرمائیں گے